مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے زبور 91 زبور اس کی دوسری آیت ایک آیت مقدسہ سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث، ہم سب کہیں گے آمین۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے شہر پناہ پر غور کریں گے۔ آج کا جو میرا مضمون ہے جس پر ہم سیکھیں گے وہ ہے شہر پناہ، اور اس کا ہم جائزہ لیں گے پرانے اور نئے عہد نامہ کے اندر۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جائزہ لیں، اس سے پہلے ہم یہ اس بات پر غور کریں گے کہ ہمیں پناہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، کیوں پیش ہوتی ہے۔ جب کبھی انسان پناہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قوی ہے۔ اس صورت میں وہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، اس کے وار سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پناہ لیتا ہے۔ تو انسان کو اس وقت ہی ضرورت پیش آتی ہے جب وہ کسی کا قصور کرتا ہے، کسی کا کوئی گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کا دشمن اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ انسان جو ہے وہ پناہ کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ شخص ہمیشہ ایسی شخصیت کی، ایسی جگہ کی پناہ لیتا ہے جو اس کے دشمن سے زیادہ قوی ہو، جو زیادہ طاقتور ہو، اور ایسی جگہ کی پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک اس کے دشمن کی جو ہے وہ رسائی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ ایسی شخصیت کی پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے دشمن سے زیادہ قوی ہو، جو زیادہ قادر ہو۔ تو اب ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں گے کہ جب اسرائیلی لوگ مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر شہر مقدس یروشلم کی طرف رواں دواں تھے، تو اس وقت خدا نے موسیٰ سے حکم کیا، موسیٰ سے کلام کیا کہ جب تیرے لوگ شہر مقدس کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر یہ اپنے لیے 6 شہر ایسے بنائیں جو شہر پناہ کے طور پر استعمال ہو۔ اور اسرائیل کے اندر جب کبھی کوئی شخص اپنے بھائی کا کوئی قصور کرے، کوئی ایسا گناہ کرے کہ اس کا بھائی اس کو قتل کرنے کی کوشش میں ہو، اس کو قتل کرنا چاہے یا اس کو نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ بھاگتا ہوا کیا کرے؟ شہر پناہ کے اندر چلا جائے۔ یہ 6 شہر خدا نے کہا تھا کہ وہ شہر مقدس یعنی یروشلم کے اندر بنائے، اور ان کے کچھ قوانین تھے۔ سب سے پہلا قانون کہ جو شخص شہر پناہ کی پناہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا قانون تھا کہ وہ بھاگتا ہوا شہر پناہ کی طرف جائے۔ اور دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر اس شخص پر اس کا جو گناہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جانتے ہوئے اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا، جانتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا قصور کیا، تو اس کا قانون تھا کہ بھائی جو قصور کرتا تھا، اگر اس نے جانتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو اس کو شہر پناہ سے باہر نکال دیا جاتا، اور اس کو اس کے دشمن کے حوالہ کر دیا جاتا، اور وہ اس کے رحم و کرم پر ہوتا تھا کہ چاہے اس کا دشمن اس کو چھوڑ دے، چاہے سزا دے۔ اور تیسرا قانون یہ تھا کہ اس دور کے اندر اگر وہ شخص شہر پناہ کے اندر پناہ گزین ہے، پناہ لیے ہوئے ہے، اور اس دور کے اندر اگر سردار کاہن مر جاتا تو کیا ہوتا؟ سردار کاہن جب مر جاتا تو شہر پناہ کو خالی کر دیا جاتا۔ شہر پناہ کے اندر جتنے پناہ گزین ہوتے ان کو شہر پناہ سے باہر نکال دیا جاتا، اس وجہ سے کہ یہ خدا نے قانون ایک بنایا تھا۔ اب داؤد یہاں پر کہتا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ اب داؤد ہے بادشاہ، اور ہے یہ بڑا جنگجو، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا سپہ سالار ہے، بڑا زبردست یہ جنگجو ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی تو اس میں یہ فتح یاب ہوا۔ خدا نے اس کو تمام قوموں پر اس کو فتح بخشی، اور جو ارد گرد کی قومیں تھی وہ داؤد کی جو دہشت تھی اس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس نے لڑکپن میں ہی جات کے جولیت کو مار گرایا۔ وہ اس داؤد کے بارے میں جانتی تھی، پہلے ہی داؤد سے ارد گرد کی جو قومیں تھیں وہ خوف زدہ تھیں، اور پھر
ارد گرد کی قومیں یہ بھی جانتی تھی کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ان کی طرف سے جنگ لڑتا ہے، اور پھر داؤد بادشاہ ہے، اس کی اپنا جو محل تھا وہ بہت خوبصورت، اور بہت ہی اس کے ارد گرد اس نے اپنے بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی گارڈ بھی تھے، اس کے پاس اپنی پرسنل سیکورٹی بھی تھی، لیکن نہ وہ اپنی بادشاہت پر انحصار کرتا ہے، نہ وہ اپنی دہشت پر انحصار کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنی سیکیورٹی پر انحصار کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ پناہ میری خداوند ہے، میں ایہو سبنوں آکھاں گا۔ اب بات یہ ہے کہ داؤد اس شہر پناہ کی بات نہیں کرتا جو اس دور کے اندر بھی 6 شہر پناہ تھی، نہ وہ ان 6 شہر پناہ پر انحصار کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پناہ میری خداوند ہے۔ وہ ایسی شہر پناہ کی بات کرتا ہے جس کا سردار کاہن کلام کرتا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سردار کاہن مر جاتا تو شہر پناہ سے باہر نکال دیا جاتا، لیکن داؤد جس شہر پناہ کی بات کرتا ہے اس شہر پناہ کا سردار کاہن کلام کرتا ہے کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ جب سردار کاہن عبدالآباد زندہ رہے گا تو آپ کو شہر پناہ سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اور اس شہر پناہ کا قانون تھا کہ بھاگتے ہوئے شہر پناہ کی طرف جائیں، لیکن یہ شہر پناہ جس کی بات داؤد کرتا ہے ایسی شہر پناہ ہے کہ اگر آپ بھاگتے ہوئے نہیں جاتے تو پھر بھی آپ پر کوئی آفت یا ایسی کوئی سزا نہیں ہو سکتی، صرف آپ فقط اپنے منہ سے اقرار کریں کہ اے خداوند میں بھاگ نہیں سکتا، اے خداوند میں گناہ کے بوجھ کے تلے ہوں، میں بڑے گناہ کے اندر ہوں، اور میں اپنے گناہ کو لے کر میں اس شہر پناہ کی طرف بھاگ نہیں سکتا۔ فقط آپ اپنے منہ سے اقرار کریں تو میرا ایمان ہے کہ خداوند جو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کی انگلی کو پکڑ کر خود آپ کو شہر پناہ کی طرف لے کر جائے گا، جیسا اس نے لوط کے زمانہ کے اندر کیا کہ جب لوط کا سدوم اور عمورہ سے نکلنا مشکل ہو گیا تو خدا نے فرشتوں کو بھیجا کہ کیا کرے، لوط کو جو ہے وہ لوط کو اس جگہ سے باہر نکالے جہاں پر آگ اور گندک کی بارش جو تھی وہ نازل ہونے کی تھی۔ اور تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر گناہ ثابت ہو جاتا تو شہر پناہ سے باہر نکال دیا جاتا، لیکن یہ شہر پناہ ایسی شہر پناہ ہے کہ اگر آپ پر گناہ ثابت ہو بھی جائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ پر گناہ جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس شہر پناہ سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا صرف آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کی خطاؤں کے لیے، تاکہ آپ کے لیے ابدی کفارہ ہو سکے، اور خدا نے خود آپ کی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے، اور اب آپ کو اسے شہر پناہ سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ شہر پناہ میں جانا چاہتے ہیں تو فقط منہ سے اقرار کریں۔ ضروری تو یہ ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے جائیں، جیسے پولس رسول کلام کرتے ہیں کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ دوڑے ہوئے جائیں، لیکن اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ منہ سے اقرار کریں، آپ دل سے اقرار کریں، تو یقیناً خدا جو آسمان اور زمین کو خلق کرنے والا ہے وہ خود آپ کی انگلی کو پکڑ کر آپ کو شہر پناہ کے اندر لے کر جائے گا، اور وہاں پر آپ کو ہر طرح سے راحت، ہر طرح سے سکون اور ابدی زندگی آپ کے لیے ہوگی، اور اس وقت آپ کو کوئی وہاں سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔